نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليه غضب من الله ولهم عذاب أليم ذلك بأنهم مستحب الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون صدق اللہ العظیم۔ ان آیات مبارکہ میں اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص ایمان لانے کے بعد منکر ہو جائے، مرتد ہو جائے، تو اس کے لیے دنیا اور آخرت میں ذلت کا عذاب ہے، اور ایسے شخص پر اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہوگا جیسے دوسرے کافروں پر اللہ کا غضب نازل ہوگا۔ یہاں ایک اہم ترین مسئلے کو بھی ان آیات میں بیان فرمایا ہے، اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص مجبوری میں کفریہ کلمات کہہ دے تو ان کا حکم کیا ہے۔ مجبوری میں کفریہ کلمات کہنا، اس کے بارے میں حکم کیا ہے؟ کیونکہ ابتدائے اسلام میں جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت، اپنی رسالت کا ذکر فرمایا، تو آپ پر ایمان لانے والے بہت سارے وہ لوگ تھے کہ جو غلام تھے، کمزور تھے، اور مالی اعتبار سے وہ کوئی زیادہ طاقت نہیں رکھتے تھے، جیسے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت صہیب رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمار، ان کے والد یاسر اور ان کی والدہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ یہ دیگر صحابہ کرام تھے کہ جو غربت کی زندگی گزار رہے تھے۔ انہوں نے جب ایمان قبول کیا، اسلام کو قبول کیا، تو ان پر بڑا ظلم و تشدد ہوا، جیسے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ پر جن کے یہ خادم تھے، امیہ بن خلف، بہت ظالم انسان تھا۔ جب اس کو پتہ چلا کہ حضرت بلال کے بارے میں کہ وہ مسلمان ہو چکے ہیں، تو انہیں وہ مارتا تھا، اتنا مارتا تھا کہ ان کی گردن میں رسی ڈال کر انہیں گھسیٹتا تھا اور تپتی ریت پہ لٹا دیتا، بعض دفعہ تپتی ریت پہ گرم انگارے رکھتا، اس کے اوپر پھر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لٹاتا۔ اس لیے کہتے ہیں کہ ان لوگوں نے ایمان کی بڑی قیمت ادا کی تھی، اس لیے انہیں اپنے ایمان کی فکر بھی زیادہ تھی، اس لیے وہ کبھی نماز نہیں چھوڑتے تھے، اس لیے کبھی بھی وہ گناہ نہیں کرتے تھے، کیونکہ انہیں اپنے ایمان کی قدر تھی کہ ہم نے ایمان بڑی مشکل سے بچایا ہے اور بڑی مشکلات میں ہمیں ایمان ملا ہے۔ ہم بڑی آسانی سے اللہ کا حکم توڑ دیتے ہیں، نماز کی پرواہ نہیں کرتے کہ یہ بھی کوئی دین کا حکم ہے، یہ اللہ کا حکم ہے، یہ ہم سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ قرآن پاک کو کھولے، ہمیں سال گزر جاتے ہیں، کبھی ہمت ہی نہیں ہوتی، کبھی توفیق ہی نہیں ہوتی، جو دل میں آیا بس کر لیا، دل کیا تو کوئی نیکی کر لی، نہیں تو لگے ہوئے اپنی زندگی میں۔ ہمیں اپنے ایمان کی قدر نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مفت میں دے دیا، ماں کی گود میں مل گیا، مسلمانوں کے گھر میں ہم پیدا ہو گئے، اس لیے ہمیں اپنے ایمان کی قدر نہیں ہے۔ جب قیامت کے دن ان لوگوں کے سامنے ہم کھڑے ہوں گے تو تب اللہ سبحانہ و تعالی جب ہم سے ہمارے ایمان کے بارے میں پوچھیں گے اور ان کے بارے میں بتائیں گے کہ دیکھو ان کا ایمان کیا تھا اور تمہارا کیا تھا، ان پہ اتنا ظلم و تشدد ہوا لیکن پھر بھی یہ ایمان پہ مضبوطی سے جمے رہے، اور تمہیں تو کوئی مشکل بھی نہیں تھی، ہمیں تو کوئی پریشانی بھی نہیں ہے، نماز کے لیے آئے کوئی نہیں مارتا، کوئی نہیں پوچھتا، کوئی مشکل نہیں ہے، بلکہ آسانیاں ہیں، سہولتیں ہیں، ہر قسم کی راحت ہمیں ملتی ہے۔ ان کے لیے تو نماز پڑھنی بھی بہت مشکل تھی، قرآن کی تلاوت کرنا بھی بہت مشکل تھا، چھپ چھپ کے نماز پڑھتے تھے، چھپ چھپ کے قرآن پاک کی تلاوت کرتے تھے، لیکن بہرحال پھر بھی انہوں نے اپنی زندگیوں کو بڑا قیمتی بنایا
اور ایسا قیمتی بنایا کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کو ان کی زندگی میں ہی یہ حکم دے دیا کہ تم اللہ سے راضی ہو جاؤ، اللہ تم سے راضی ہو چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہی ان سے جنت کے وعدے کر لیے۔ بہرحال حضرت بلال پہ بڑا ظلم و تشدد ہوا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ان کے قریب سے گزرتے، جب وہ حضرت بلال کو دیکھتے کہ اتنی مشکل میں ہیں اور بلند آواز سے اللہ کا نام بھی لے رہے، اللہ الصمد، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، اللہ بے نیاز ہے، اللہ احد، اللہ اکیلا ہے، کوئی اس کا شریک نہیں، اللہ وحدہ لا شریک ہے، اللہ کی توحید بیان کر رہا ہے اور زور زور سے کافر مار رہے ہیں، ظلم و تشدد ہو رہا ہے، لیکن اپنے ایمان کو ظاہر کر رہے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق نے مشاورتاً اور ہمدردانہ طور پر کہا کہ بلال آہستہ کہہ لے، یہ مارتے ہیں۔ حضرت بلال فرمانے لگے کہ میرا ایمان تقاضا یہی کرتا ہے کہ میں ان کافروں کو زور زور سے سناؤں کہ اللہ ایک ہے، اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں، جو یہ چاہیں کر لیں۔ حضرت ابو بکر صدیق نے ان کو خریدا، بہت بڑی قیمت ادا کی۔ اس کے جس کے غلام تھے امیہ بن خلف، بہت بڑی رقم اور قیمت اس نے مانگی۔ حضرت ابو بکر صدیق نے اپنی طرف سے وہ ادا کی اور حضرت بلال کو خرید کے آزاد کروایا۔ اتنا ظلم و تشدد ہونے کے باوجود حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زبان سے ایک جملہ بھی کفریہ ادا نہیں کیا۔ اس کو یہی بار بار کہا جا رہا تھا کہ تو کفریہ کلمات اس سے کہلوائے جا رہے تھے، بتوں کی تائید کروائی جا رہی تھی، لیکن وہ ماننے کو تیار نہیں تھے۔ اسی طرح اور دیگر صحابہ کرام تھے جن پہ بڑا ظلم و تشدد ہوا۔ حضرت عمار کے والد حضرت یاسر، ان کی والدہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا، یہ وہ خاتون ہیں، بڑی عمر کی تھی، ضعیف بھی تھی، بوڑھی عورت تھی، لیکن سبحان اللہ ایمان ایسا زبردست مضبوط تھا کہ ابو جہل جیسا ملعون، جس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کا فرعون قرار دیا تھا کہ یہ اس امت کا فرعون ہے، بہت ظالم جابر انسان تھا۔ حضرت سمیہ خاتون عورت، ان کے دونوں پاؤں پہ رسیاں باندھ کر اونٹوں کے ساتھ باندھ دیے، ایک کو دائیں طرف دوڑایا، ایک کو بائیں طرف دوڑایا۔ یہ کتنے بڑے ظلم کی داستان ہے، اور بار بار کہہ رہا تھا کہ ابھی بھی انکار کر دے دین کا، اسلام کا، میں تجھے چھوڑ دوں گا۔ لیکن وہ خاتون کیسا اللہ نے اس کو ایمان دیا اور کیسی اسے ایمان کی مٹھاس محسوس ہو گئی کہ اس نے اپنی زندگی پر موت کو ترجیح دی۔ کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ میں کفریہ کلمات کہوں۔ اسی طریقے سے انہوں نے جام شہادت نوش فرمائی۔ اسلام میں سب سے پہلی شہیدہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں، سب سے پہلی خواتین میں ان کو شہادت نصیب ہوئی ایمان اور اسلام پر۔ پھر ان کے بیٹے کو پکڑا گیا، پہلے حضرت سمیہ بھی قتل ہوئی، ان کو بھی شہید کیا، ان کے خامد یاسر کو بھی شہید کر دیا ایمان کی وجہ سے۔ اب ان کا بیٹا تھا حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کو کافروں نے پکڑا اور بڑا ظلم و تشدد اس پہ بھی کیا۔ اب اس کی والدہ اور والد تو دونوں دین کے لیے شہید ہو چکے تھے، ان پہ بہت عجیب قسم کا انہوں نے ظلم و تشدد جب کیا تو انہوں نے زبان سے کچھ کلمات ان کافروں کے مطابق کہہ دیے، جو وہ چاہ رہے تھے اس کے موافق وہ کلمات ادا کیے، انہوں نے چھوڑ دیا۔ حضرت عمار کو وہاں سے رہا ہوئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، بہت پریشان، بہت مار پڑی، بڑا ظلم سہا، جسم پہ آثار بھی نظر آ رہے تھے، اور پھر والدین بھی شہید ہو گئے تو بندے کی ہمت ویسے ہی ختم ہو جاتی۔ جب اس کے سامنے اتنا بڑا ظلم ماں باپ کے ساتھ ہو تو کس کے وہی لوگ تھے، پتہ نہیں کیسا ان کا دل تھا، کس طریقے کی طبیعتیں تھیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں کیسی ہمتیں عطا فرمائی، پھر بھی ایمان پر قائم رہتے تھے۔ کہا کہ حضور میں یہ کلمات کہہ چکا ہوں اور میں نے مجبوری میں کہی ہیں، لیکن میرے دل میں ایمان ہے، میرے دل میں اللہ رب العالمین کی بارے میں ہے کہ اللہ اکیلا ہے، کوئی اس کا شریک نہیں ہے، میں نے صرف زبان سے کہی ہیں تاکہ مجھے چھوڑ دیں، تو میرے بارے میں کیا حکم ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کی بات کو سنا، اللہ سبحانہ و تعالی نے ان آیات کو نازل فرمایا جو آیات مبارکہ تلاوت کی گئی ہیں۔ ان آیات میں یہ مسئلہ بیان کر دیا، فرمایا کہ جو مجبوری کی حالت میں کفریہ کلمات کہے اپنی جان بچانے کے لیے،
تو اس کے لیے گنجائش ہے کہ زبان سے وہ کہہ سکتا ہے، لیکن دل میں یقین مضبوط ہونا چاہیے۔ دل میں یقین مضبوط ہو کہ میں جو زبان سے کہہ رہا ہوں میں صرف جان چھڑانے کے لیے یا اپنی جان بچانے کے لیے کہہ رہا ہوں، دل ایمان پر راضی ہو مکمل طور پر، تو پھر زبان سے کچھ کلمات کہنے سے ایمان پر کوئی فرق نہیں پڑتا، بندہ ایمان والا ہی شمار کیا جائے گا۔ اگر زبان سے بھی کفریہ کلمات کہے اور دل سے بھی ان کفریہ کلمات کی تائید کرے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا ہے، اب وہ مرتدین میں آ گیا ہے، اور مرتد کی سزا اسلام کے اندر قتل ہے کہ 3 دن اسے قید کرے، سمجھاؤ نہیں سمجھتا تو اسے قتل کر دیا جائے گا جو اسلام سے پھر جائے۔ تو بہرحال جس کو مجبور کیا گیا، پھر مجبوری میں اس نے ایسے کلمات کہہ دیے کفریہ، تو اس سے وہ کافر نہیں ہوگا بلکہ مسلمان ہی رہے گا۔ اس لیے حضرات فقہا نے بہت سارے مسائل اس پہ بیان کیے ہیں کہ مجبوری میں اگر کوئی کام کروائے جائیں تو ان کے احکامات کیا۔ مثلا کوئی حرام چیز کھانے پہ کسی نے مجبور کیا، کسی نے گن پوائنٹ پہ کہا کہ میں مار دوں گا ورنہ یہ کھاؤ، تو اپنی جان بچانے کے لیے اگر کسی نے حرام کھایا، مثلا شراب حرام ہے، وہ زبردستی کسی نے پلائی، جان کی دھمکی دی، جان سے مار دے گا، یہ خطرہ ہے، اس کے کہنے پر اپنی جان بچانے کے لیے کوئی شراب حرام چیز کو کھا لے یا پی لے، لیکن دل سے اس کو برا سمجھے کہ یہ برا کام ہے، اور بعد میں اس کو دہرائے نہ، بعد میں اس کو لوٹائے نہ، ایسا نہ اس کا عادی بن جائے، ایسا نہ ہو کہ بعد میں بھی وہ کام کرتا رہے۔ اگر بعد میں عادی ہوا تو اب وہ برابر کا مجرم رہے گا۔ اگر توبہ استغفار کرتا ہے اور بعد میں اس کا اعادہ نہیں کرتا تو اللہ سبحانہ و تعالی ایسے مجبوری کے معاملات کو معاف فرما دیتے ہیں، ان پر پکڑ نہیں کرتے۔ ارشاد فرمائے من کفر باللہ من بعد ایمانہ، جو کوئی منکر ہو اللہ کا ایمان لانے کے بعد، الا من اکرہا، مگر وہ کہ جس پر زبردستی کی گئی، وقلبہ مطمئن بالایمان، اور اس کا دل ایمان پر برقرار ہے۔ جو کفریہ کلمات یا کوئی کلمات کہہ دے زبان سے لیکن اس کا دل مضبوط ہو اور دل میں ایمان موجود ہو، اس کے ساتھ کوئی پکڑ نہیں ہے، اس سے اللہ تعالیٰ مواخذہ نہیں فرمائیں گے۔ ہاں جس نے کفریہ کلمات کہے زبان سے، وَلَٰكِن مَّن شَرَحَ بِالْكُفْرِ، اور اس نے دل کھول کر وہ کلمات کہے، یعنی دل سے بھی اقرار کر رہا ہے، زبان سے بھی کہہ رہا ہے کفریہ کلمات کو، وَلَٰكِن مَّن شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا، جس نے دل سے انکار کیا، فَعَلَيْهِ غَضَبٌ مِّنَ اللَّهِ، سو اس پر پھر اللہ کا غضب نازل ہوگا، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بہت بڑا دردناک عذاب ہوگا۔ اور مرتدوں کے لیے، مرتدین کے لیے دردناک عذاب کیوں ہوگا؟ وہ اس لیے ذالک بأنہ مستحب الحیات الدنیا علی الآخرہ، یہ اس لیے ہے کہ انہوں نے دنیا کی زندگی کو آخرت کی زندگی پر ترجیح دی، اس لیے ان کو یہ دردناک عذاب دیا جائے گا۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ، اور اللہ تعالیٰ منکروں کو ہدایت نہیں دیتا۔ یہاں یہ دوسرا مسئلہ بھی سمجھ لیجئے کہ حضرت بلال نے سارا ظلم سہا لیکن پھر بھی زبان سے کفریہ کلمات نہیں کہے، اگرچہ اجازت تھی۔ اس کو کہتے ہیں استقامت، کہ ظلم سہنے کے باوجود بھی بندہ کہے ہی نہ، کہ نہیں میں زبان سے بھی نہیں کہتا، دل میں تو بہت دور کی بات ہے، میں زبان سے بھی نہیں کہتا اگرچہ اجازت ہے، ایسے شخص کو کہتے ہیں یہ استقامت والا ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ثابت قدمی عطا فرما دی ہے کہ یہ موت کو تو پسند کر رہا ہے مگر زبان سے بھی کفریہ کلمات کہنے کو پسند نہیں کر رہا، تو ایسے شخص کے ایمان کی اللہ کے ہاں بہت بڑی قیمت ہے۔ ایسے شخص کو کہا جاتا ہے کہ یہ استقامت پر قائم ہے۔ اور اگر کوئی مجبوری میں کفریہ کلمات کہہ دے تو اس کو کہتے ہیں رخصت، اجازت، بھئی استقامت پہ نہیں رہا لیکن اس نے ایک جائز کام کر لیا کہ بس اس سے اس کے بارے میں پکڑ نہیں ہوگی، پوچھ گچھ نہیں ہوگی، تو استقامت کا درجہ زیادہ بڑا ہے۔ تو حضرت بلال نے استقامت کا راستہ اختیار کیا تھا اور حضرت عمار نے اجازت والا، کی اجازت ہے کہہ سکتا ہے۔ اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم، ارشاد فرمائے یہ وہی لوگ ہیں کہ جن کے دلوں پر اللہ نے مہر لگا دی،
جو دل اور زبان دونوں سے کفری کلمات کہتے ہیں، وَسَمْعِهِمْ ان کے کانوں پر مہر ہے، وَأَبْصَارِهِمْ ان کی آنکھوں پر مہر ہے، وَأُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ یہی لوگ ہیں جو غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، لَا جَرَمَ أَنَّهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمُ الْخَاسِرُونَ یہ یقینی بات ہے کہ ایسے لوگ آخرت میں بڑے خسارے میں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب المیزان رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین یا وہاب ہب لی من نعمت الدنیا والآخرہ انک انت الوہاب۔ یا اللہ جمعۃ المبارک کے تمام انوارات اور برکات ہمیں نصیب فرما، یہ جتنے بھائی دعا میں شریک ان سب کی دلی مرادیں پوری فرما، ان تمام کی مشکلات کو دور فرما، سب کے ساتھ عافیت کا معاملہ فرما، ان کی عمر میں برکت نصیب فرما، ان کے مال کاروبار میں برکت نصیب فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد